بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو، ہم سبوں کو عافیت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے بزرگوں، دوستوں، اکرام مسلمانوں کے حقوق سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں۔ ان احادیث میں لوگوں کے مقام، مرتبے اور حقوق بتائے گئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کے مقام، مرتبے اور ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے برتاؤ کریں، تاکہ ان احادیث میں جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، وہ فضیلتیں، وہ نیکیاں بھی ہم حاصل کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ امت میں جوڑ پیدا ہو جائے، اتحاد پیدا ہو جائے۔ آئیے بزرگوں، دوستوں، پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 212۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک دن مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس ہم آئے ہیں ہم نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے، یعنی انصار مدینہ، کہ اگر ان کے پاس فراخی ہو تو خوب خرچ کرتے ہیں، اور اگر کمی ہو تو بھی ہماری غمخواری اور مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے محنت اور مشقت کا ہمارا حصہ تو اپنے ذمے لے لیا ہے، اور نفع میں ہم کو شریک کر لیا ہے۔ ان کے اس غیر معمولی ایثار سے ہم کو یہ اندیشہ ہے کہ سارا اجر و ثواب انہی کے حصے میں نہ آ جائے، اور آخرت میں ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا جب تک اس احسان کے بدلے تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف، یعنی ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے۔ ترمذی کی حدیث۔ حدیث نمبر 213۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو ہدیہ کے طور پر خوشبودار پھول پیش کیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے رد نہ کرے، کیونکہ وہ بہت ہلکی اور کم قیمت چیز ہے، اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔ مسلم کی حدیث۔ فائدہ: پھول جیسی کم قیمت چیز قبول کرنے سے اگر انکار کیا جائے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ پیش کرنے والے کو خیال ہو کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی گئی، اور اس سے اس کی دل شکنی ہو۔ معرف الحدیث۔ حدیث نمبر 214۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی دے تو انکار نہیں کرنا چاہیے: تکیہ، خوشبو اور دودھ۔ حدیث نمبر 215۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی معاملے میں سفارش کی، پھر اگر اس شخص نے اس سفارش کرنے والے کو سفارش کے عوض میں کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس نے وہ ہدیہ قبول کر لیا، تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازہ میں داخل ہو گیا۔ ابو داؤد کی حدیث۔ فائدہ: اس کو سود اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ وہ سفارش کرنے والے کو بغیر کسی عوض کے حاصل ہوا ہے۔ مظاہر حق۔ حدیث نمبر 216۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں، پھر جب تک وہ اس کے پاس رہیں،
یا یہ ان کے پاس رہے، وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ دونوں بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں داخل کرا دیں گی۔ ابن حبان کی حدیث۔ حدیث نمبر 217۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی، وہ اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے داخل ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ ترمذی کی حدیث۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔